علیک یا رسول رب العالمین۔ اے اللہ رب العالمین دے رسول، لبیک و سعدیک، نیک بخت پیغمبر، میں حاضر حکم کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ من تعبدا، تو کس دی عبادت کر دیئے، کیونکہ مین جھگڑا مشرکین مکہ دے نال الہ دا عبادت دسی کہ جڑے رب نو چھوڑ کے حبلات بنات عزا بتا دی پوجا کردے سن، رب دے مقابلے دے اندر مختلف قسم دے الہ بنائے، معبود بنائے، کوئی شفا دین والا، کوئی ٹوٹیاں باواں جوڑن والا، کوئی اولاد دین والا، کوئی رزق دین والا، کوئی بیماریاں ٹھیک کرن والا، کوئی کچھ کرن والا، کوئی کچھ کرن والا، علیحدہ علیحدہ انہوں نے الہ تے معبود بنا رکھے سر۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا کافۃ للناس، محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے آقا یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے آقا یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. ندیاں بن کر پہاڑوں میں گھومتے رہے سبھی، مگر ریگزاروں میں بھی بہتا رہا آقا دریا تیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب حضرات نماز والا درود شریف بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل ذی وقار بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ تساں حضرات دی اس خوبصورت ترین جامع مسجد زکریا جڑاوالا کے اندر مخدوم مکرم خطیب پاکستان، پیر طریقت، مظہر شریعت حضرت مولانا قاری ممتاز احمد کلیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی محبت
کہ اپنی موجودگی دے اندر تساں حضرات دے نال گفتگو کرن دا موقع فراہم کیتا ہے۔ یقیناً تساں حضرات دور دراز تو بھی کچھ آباب دھاندلیاں والیاں تو قبل از وقت تشریف لے آئے، دیگر دیہاتاں چو شہراں چو ایک نظریاتی اور درد دل رکھن والے شیریں بیان خطیب نو سنن واسطے تساں حضرات تشریف لے کے آئے اور ہر جمعہ نو آندے ہو۔ انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد حضرت بھی تساں حضرات دے نال مخاطب ہون گے۔ میں چند گزارشات تساں حضرات دے نال عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دے نال تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنی ہے۔ حضور سرور کونین حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات تو پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا دے اندر تشریف لے آئے۔ بڑی بڑی شان والے پیغمبر، اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر اور رسول اللہ کریم نے مبعوث فرمائے۔ لیکن کسی پیغمبر نو اس طرح دی عالمگیر نبوت اور رسالت نہیں عطا کیتی کہ کسی پیغمبر اور رسول نو اللہ نے عالمین دا نبی اور رسول بنا کے بھیجیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ایسا جلیل القدر پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجیا کہ مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک نبوت اور رسالت دے نال بادشاہت عطا فرمائی۔ پرندیاں دی بولیاں انہوں سمجھنا، انہوں دے نال گفتگو کرنا سکھائی۔ حشرات الارض دے نال جنات آپ دا تخت اٹھائے پھر دن ہوا لئی پھر دی، لیکن انہوں بھی عالمگیر نبوت عطا نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو رب نے عالمگیر عالمین دا نبی اور رسول بنا کے بھیجیا کہ جس طرح اللہ ہر مخلوق دا خالق ہے کہ ہر او مخلوق درن پرن چرن حجر شجر نوری ناری بحر و بر ہوا فضا زمین آسمان جس مخلوق دا اللہ خالق ہے
کملی والے نو اس دا نبی اور رسول بنا کے بھیجے اور آسان کردے ہویا کہ ہر او مخلوق چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، چاہے باشعور ہے یا بے شعور ہے، صاحب عقل ہے یا بے عقل ہے، اللہ نے کملی والے نو اس دا نبی اور رسول بنا کے بھیجیا۔ تسی سوچتے ہوو گے جانوراں نو نبی دی کی ضرورت، یہ بھی مخلوق ہے، پتھراں نو کی ضرورت، درختاں دا کی تعلق ہے نال؟ اللہ پاک نے آپ دی ذات نو ایسی نبوت اور رسالت عطا فرمائی کہ اس تو بعد نہ کوئی مخلوق ایسی بچی کہ جس نو کسی دی ضرورت پیش آئے نبوت اور رسالت دی، تو نہ ہی اس تو بعد کسی اور نبی دی ضرورت باقی رہ گئی کہ اس تو بعد کوئی نبی آئے، نہ اس دی ضرورت باقی رہی۔ انج دی کامل اکمل اور عالمگیر نبوت دے کے اللہ پاک نے آمنہ دے چن نو بھیجیا۔ تسی سوچتے ہوو گے کہ چلو اسی تے من لیتا، آمنا وصدقنا، لیکن ایک گل اسی اگر کسی کافر نال کریے، غیر مسلم نال کریے، او نہ مننے، کوئی اس دعوے دے اوپر دلیل مثال پیش کرنی چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کھڑے سے، ایک بدو دیہات دا رہن والا آدمی آیا، اس طرح سامنے ہو کھڑے سے، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی جماعت کھڑی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی نو بدو نو کہا کہ دیکھ میں اللہ دا آخری نبی اور رسول ہاں، تو میری نبوت اور رسالت تے مان لے گیا۔ دیہاتیاں دا ایک الگ ہی مزاج ہوندا ہے، او کہندا میں نہیں منتا، میں نہیں منتا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ دے بندے، مینو اللہ پاک نے آخری نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا، لہذا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہذا میری نبوت اور رسالت تے ایمان لے کیا۔ انہیں کیا میں نہیں مانگا۔ اس مقام تے ایک گو پھر رہی سی، اس نے اس گو وال اشارہ کر کے کیا، لا آمنت بک حتی یؤمن لک ھذا الذئب،
لا آمنت بکا حتی یؤمن لک ھذا الرب، میں اس وقت تک ایمان لے کے نہیں آواں گا کہ جب تک اے گو تھوڑی نبوت تے رسالت دی گواہی نہ دے، میں نہیں مندا۔ گو دیکھی تسی، ساڑی پنجابی دی مشہور کہاوت ہے کہ سپ لمبا تے گو چوڑی۔ اے گرم آب و ہوا دے ملکاں زیادہ پائی جاندی ہے، خشکی اور پانی دونوں جگہ دا اے جانور عرب ممالک دے اندر زیادہ پائی جاندی ہے۔ اس لئی اتھے سامنے گوشی تے اس نے اسے والے اشارہ کر کے کہ لا آمنت بکا حتی یؤمن لک ھذا الرب، عربی دے اندر گو نو زب کہندے۔ ایک گو تہاڈی نبوت دی شہادت نہ دے، ایمان لے کے نہ آوے، میں نہیں منتا۔ انہوں بول دی نہیں، تہاڈے طرح گلا نہیں کر دیے۔ اللہ دی مشیت دیکھو کہ حضور دی عصمت نبوت دا مسئلہ آیا، رب نے گو نو قوت گواہی دے دیتی۔ سبحان اللہ کو حضور نے فرمایا منانا یا رب، اے گو تو دسنا کہ میں کون؟ گو کریے لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین۔ کنے خوبصورت جملیاں نال کہ انہیں سارے ادب نو تو ایک جملے دے اندر اس نے بالکل بند کر دیتا کہ جویں مولانا قاری ممتاز احمد کلیار صاحب جمعہ پڑھا دے ہویاں، واز کر دیاں، تقریر کر دیاں کو عنوان تے او دے اتے سارے علم نو چند منٹاں دے اندر اس نو بند کر کے تواڈے سامنے پیش کر دے۔ انج گو نے پورے ادب تے احترام نو ایک جملے دے اندر بند کر کے کہن لگی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین۔ اے اللہ رب العالمین دے رسول، لبیک و سعدیک، نیک بخت پیغمبر، میں حاضر حکم کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ من تعبدا، تو کس دی عبادت کر دیئے، کیونکہ مین جھگڑا مشرکین مکہ دے نال الہ دا عبادت دسی کہ جڑے رب نو چھوڑ کے حبلات منات عزا بتا دی پوجا کر دے سن، رب دے مقابلے دے اندر مختلف قسم دے الہ بنائے، معبود بنائے، کوئی شفا دین والا، کوئی ٹوٹیاں باواں جوڑن والا، کوئی اولاد دین والا، کوئی رزق دین والا، کوئی بیماریاں ٹھیک کرن والا، کوئی کچھ کرن والا، کوئی کچھ کرن والا، علیحدہ علیحدہ انہوں نے الہ تے معبود بنا رکھے سر۔ حضور نے پوچھیا چل اے دسنا من تعبدا، تو کس دی عبادت کر دیئے؟ او کہہ دی اللذی عرشو فی السماء، میں اس نو الہ بنیا، میں اس دی عبادت
جس دا عرش آسمانہ وچے وفی الارض سلطانو جس دی بادشاہ زمینہ تے جڑا زمینہ دے اوپر اے چھوٹے چھوٹے ملکاں دے جڑے بادشاہ نے جنہاں نو اللہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں حکومتاں دتیاں نے انہاں ساریاں بادشاہاں دا بادشاہ اللہ جس تو بغیر ایک منٹ بھی تخت دے اوپر نہیں بیٹھ سکدے او کہن لگی وفی الارض سلطانو جدی زمینہ دے اوپر بادشاہ تے جس دا سکہ رائج الوقت ہر زمانے دے اندر چلدا ہے میں اس دی عبادت کر دیا وفی البحر سبیلو میں انہوں الہ منیا جنہیں سمندران چو رحمان کٹ دیا جڑا والے دے غیور مسلمانہ اے بحر بے قرار سمندر جس دی چھل آئے تے کئی سو فٹ بلندی تر آکے سہل سمندر دے نال آکے ٹکرا جاندیے اگر اللہ اس دے اوپرو اپنی قدرت کاملہ دا کنٹرول ختم کر دے وے چک لے وے تے پھر ایو سمندر شہران دے شہر تے ملکان دے ملک غرق کر کے رکھ دے لیکن اس کے باوجود جاؤ کدی سمندران کی جا کے دیکھنا کہ رب نے کس طرح سمندران دے درمیان رواں کڑیاں کہ وچ گڈی بھی سمندر چل رہی ہے تیری کار بھی چل رہی ہے دونوں سائڈاں تے سمندر دیاں چھلاں تے لہراں آ رہی ہیں اے او رستے نے کہ جڑے رب نے خود سمندراں دے اندر بنائے وفی البحر سبیلو میں اس رب نو پوج دیاں او دے سامنے اپنی جبین نیاز نو رکھ دیاں میں اس دے سامنے اپنی شور و پکار کر دیا جس نے سمندراں چوراواں کٹ دتیا وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب جدی رحمت دا منظر جنت چے قابل رشک دیکھن واسطے ہوئے گا اور اے بھی یاد رکھنا وفی النار عذاب اس نے ایک جہنم ایک اگ دا عذاب بھی تیار کر رکھے ہے حضور نے فرمایا اچھا اے دسنا من آنا گو میں کونا میرا دسنا کیوں کہ اے دیہات دا رہن والا بدو اے کہندا ہے میں نہیں مندا میں نو کیا میں اللہ دا آخری نبیاں آخری رسولا اللہ نے میرے تے قرآن نازل کیتا ہے میں اللہ دی آخری کتاب لے کے آخری پیغام لے کے آخری شریعت لے کے آیا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبیہ جڑا نبوت تے رسالت دا سلسلہ آدم علیہ نبینا تو چلے اسے عیسیٰ علیہ السلام تک پھر 650 سال تو بعد میں آخری نبی آیا اس سلسلے نو منقطع کر کے آیا فلا رسول بعدی ولا نبیہ میرے بعد ان کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا ایک لگا کہ لا آمنت بکا حتی یؤمن لکا هذا الرب جدوں تک تو میری نبوت تے رسالت دی گواہی نہ دے اے کہندا میں نہیں مندا ہن دسنا کہ من آنا میں کونا اس وقت تو گو کہہ رہی ہے اے کسی انسان دے لفظ نہیں پیغمبر دے الفاظ نہیں فرشتے دے نہیں رب دے الفاظ نہیں اے او لفظ نے جڑا
جانور گوئے ایک گو کہہ رہی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین تسی اللہ رب العالمین دے رسول بھی ہو اور خاتم النبیین بھی ہو تواڈے اوپر نبوت تے رسالت بھی ختم تواڈے بعد ہن کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب نبیوں میں مکے کا در یتیم اچھا ایک گوئے آؤ دونوں میں کو اور مقام تے لے چلا جنگل بیابان ہے کوئی اور انسان نہیں کوئی مخلوق اور نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جنگل بیابان دے اندر پہاڑاں دے کلام تناجے سلسلے اس مقام تے ایک آدمی مل گیا انتہائی جانگلی قسم دا آدمی ملیا نہ کوئی گھر نہ کوئی کوٹھا نہ کوئی ڈیرا کوئی انسانی ہور کسی قسم دے زندگی دے آثار موجود نہیں اس مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس جانگلی قسم دے بدو نو کیا اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کیا تو اللہ نو اپنا الہ مندہ اس کی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے تے او کہن لگے تھے کونے جڑا اس گل دی شہادت دے وے تہاڈی نبوت دی شہادت دے وے کہ میں تانوں نبی مان لواں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح اپنے سجے ہاتھ دے اشارہ ایک ککر دے درخت وال کیتا جڑا پہاڑ دی چٹان دے اوپر ککر جس طرح تسی دیکھ دیو اپنے پہاڑ وچ پیدا ہو جاندے درخت جنگلی درخت پیدا ہو جاندے میرے محبوب نے اس طرح ککر دے درخت وال اشارہ کر کے فرمایا ہاذہ السلمتو اے ککر دا درخت میں محمد دی نبوت دی گواہی دے گا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اسی طرح اپنی شہادت والی انگلی دا اشارہ کیتا حدیث دیا کتاب وچ لکھے ہے توحد الارض فاقبلتو او ککر دا درخت اپنی جڑا سمیت زمین نو پھاڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آ کے رک گیا فاقبلتو اودیاں ٹہنیاں جھکیاں ہوئیاں نے جھکیاں ہوئیاں ٹہنیاں دے نالو ککر جس دے اندر جان نہیں روح نہیں شعور نہیں عقل نہیں کوئی کھوپڑی نہیں دماغ نہیں اکھاں نہیں کوئی چیز جس دے اندر موجود نہیں او کہہ رہے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے واسطے کی حکم ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اوہیو بات جڑی بدو دے نال کی تیسی اس دے نال درائی اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ او ککر دے درخت دی ایک ایک ٹہنی چو ایک ایک پتے چو ایک ایک کانٹے چو ایک ایک شاخ اور گل چو آواز آ رہی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور دونک اور مقام تے لے چلنا
تواڈے چو جڑے حاجی صاحبان حج کر کے آئے یا عمرہ کر کے آئے، مکے چو جڑی سرنگ نکل رہی مینا تے مزدلفہ ول جا رہی، اس راستے دے اوپر سرنگ دے دروازے دے قریب کر کے ایک پتھر سی، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے ساتھیو، جدو میں غار حرا دے اندر جا کے ٹھہردا سی، جدو تک میں اپنی نبوت دا اعلان نہیں کیتا سی، اے پتھر مینوں ادو بھی پہچاندا سی، اج بھی پہچاندا ہے، اے میرے نال محبت کردا ہے، میں اس نال محبت کردا واں۔ میرے معزز ساتھیو، پتھرے اکھا نہیں، روح نہیں، شعور نہیں، زبان نہیں۔ حضرت آمنہ فرما دیا سن کہ جدو میں گھر چو باہر نکل دی سن تے پہاڑاں دے درمیان چو گزر دی سن تے پہاڑاں چو آواز آدیا سی کہ آخری نبی دی اماں سلام ہوئی۔ ہر مخلوق واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر نو نبی اور رسول بنا کے بھیجیا کہ ابو جہل نے کیا کہ میرے بھتیجے دسنا کہ میری مٹھی چکی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ چاچا میں دساں یا مٹھی والی چیز دسے، تے پتھر دیا کنکریاں کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دی نبوت اور رسالت دی گواہی پیش کی تھی۔ تو میرے دوستو، ایسے عظیم پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، سرتاج الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر دی نبوت اور رسالت تو بعد کسے پیغمبر نو جرت نہیں کہ اپنی نبوت اور رسالت دی گل کر جائے، اپنی کتاب اور اپنی شریعت دی گل کر جائے۔ ہن عیسیٰ علیہ نبینا بھی دنیا تے اوپر دوبارہ تشریف لے آنا ہے، جدو آنگے امام مسلط ہوئے گا، عیسیٰ علیہ نبینا مسجد دے حال دے اندر آ جانگے، امام صاحب رکشت کرنگے کہ اللہ تسی تشریف لے آؤ، نماز پڑھاؤ، عیسیٰ علیہ نبینا انکار فرما دینگے، حتیٰ کہ تیسری دفعہ ان دے اسرار تے عیسیٰ علیہ نبینا فرمانگے کہ ہون میں نبی اور رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد الرسول اللہ دا امتی بن کے آیا۔ تو میرے عزیز دوستو، جدو عیسیٰ علیہ نبینا جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول، صاحب کتاب پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، اللہ دی قدرت کاملہ دی شاہکار پیداش حضرت عیسیٰ علیہ نبینا، انہاں جیسے پیغمبر دی نبوت رسالت نہ چلے، شریعت نہ چلے، تے کون بدبخت آدمی ہے کہ جڑے محمد الرسول اللہ تو بعد مرزے کانے دجال نو نبی نہ۔ میرے محترم ساتھیوں، باتاں بے تحاشا نہیں، تواڈے انتہائی محبوب خطیب تاکہ تسا حضرات دور دراز تو انہاں نو سنن واسطے آندے ہو، انہاں دی موجودگی دے اندر میں بہت سارا وقت لے گیا، آخری گزارش کر کے اجازت چاہواں گا۔ ختم نبوت دے قاز اور مشن، اس دے متعلق تسی سٹیج تو ممبر و محراب تو ہمیشہ گفتگو سماعت کرتے رہندے ہو۔ اس وقت انتہائی پرفتن دور دے اندر بلاس فہمی بات ساڑے دیہاتی آدمی تے شاید اس لفظ بھی نہ سمجھن، انگلش دا ہے، جدے آپ مقصد صرف
توہین کرنا انبیاء دی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی، اللہ دی، قرآن دی، صحابہ دی، ازواج مطہرات دی، اے اجتماعی قوتاں اور قادیانیہ نے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے اس کام شروع کیتا ہے، جدے اندر کئی ہزار لوگ پاکستان دے ملوث نے، 470 آدمی ہن تک گرفتار ہو چکے ہیں، جنہاں دے اندر اکثریت مسلمانہ دی، اور ایسی توہین اور گستاخی جدا تسی تصور بھی نہیں کر سکتے جو انہاں بدبختاں تے خنزیراں نے کی ہے۔ جدو یہ پکڑے گئے انہاں نو سزاواں شروع ہوئیاں، 21 کیسز دے اندر فیصلے ہونے جدے اندر سب نو سزائے موت ہوئی ہے، سوائے ایک بچے دے انہوں 80 سال قید ہوئی گجرانوالا دا، جڑا کم سن عمر دا سی، جس کی بنیاد انہوں 80 سال قید ہوئی۔ میرے بھائیوں، ایدے پیچھے ان ساری اجتماعی قوتاں کھڑی ہو گئیاں کہ جناب حقوق انسانیت کی بنیاد تے کوئی کمیشن بنایا جائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اے او خنزیر تے بدبخشن جنہاں نے قرآن مقدس کے اوپر اپنی غلاظت گرائی ہے، اسی قانون دے اندر چل رہے ہیں، اگر اس کیسز نو اسی عوام دے اندر کھول دئیے، خدا دی قسم لوگ انہاں دے گھراں نو بھی آگ لگا دے۔ جو کچھ ایک خنزیر اس نے اوپر کردے رہ گئے، اور 31 نسخے اس وقت بھی ایف آئی اے دی کسٹڈی دے اندر بطور ضمانت دے ضبط نے انہاں دے کول نے جڑے عدالت دے اندر پیش کیتے گئے نے اور رکھے ہوئے نے۔ اتنے بدبختہ لوگ نے انبیاء دی، ازواج مطہرات دی ننگی ویڈیو تصویریں تے میں زبان چو او لفظ بیان نہیں کر سکتا، تسی انہوں نے دیکھ پڑھ نہیں سکتے، جس مقام تے انسانی شرمگاہاں تے لکھ کے جو جملے لکھیں، اللہ انہوں نے برباد فرمائے۔ اور میں ممبر اس وقت اور میں حضرت دے حوالے کردہ چونکہ تساں دور دراز تو آئے ہو، تو جڑی باقی تشنگی ہے وہ دور ہو جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب، علامہ محمد یونس صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان فرش تے راضی، رحمان عرش تے راضی۔ آج تو کچھ دیر پہلے نہ فرمایا میں کہ تشریف لے آؤ، بات تو سبھی دین کی کرنی ہے، کہ بات میں بھی دین کی کرنی ہے، کیونکہ اسی نوکر دین دیا، اللہ سانو سب نو دین کی نوکری نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں بھئی کل ویلے دی تے پھل موسم دا بیان تو تسی ہن سن چکے ہو، مقصد صرف بیان سننا نہیں، مقصد دھیان کرنا ہے، اور دھیان اس بات پہ کرو کہ جس طرح عقیدہ ختم نبوت مومن دا ایمان ہے، مومن دا ایمان ہے، عقیدہ آخرت قیامت مومن دا ایمان ہے، اسی طرح مسجد اللہ دا پاک کر یہ بھی مومن دا ایمان ہے، بلکہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قوم نے تنگ کیتا، مخالف ہو گئی، باپ مخالف، ماں مخالف، برادری مخالف، محلہ مخالف،
گلیاں دے مخالف، بازار مخالف، حتیٰ کہ بادشاہ بھی مخالف۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سارے مخالف، کلی جان، ابا بھی مخالف، اماں بھی مخالف، باپ نے دھمکی دی تھی نکل جا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، گھر چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، سامنے نہ آنا۔ اللہ کے خلیل گھر والے نو لے کے نکلے، جیڑا بندہ گھروں نکلے انہوں سب تو پہلے اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہیں اتنے آ کے بیٹھے ہو تو انہوں اپنے گھر کی ضرورت سی نا، یار کو 3 مرلے دا، 2 مرلے دا، 4 مرلے دا پلاٹ ہوئے، لمبا سفر کیتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خلیل میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ یا اللہ میرا اپنا گھر کوئی نہیں، میں تیرا کہ میں بناؤں؟ ایک بندے اپنے کو کپڑے ہی نہیں، وہ اگلے کپڑے کے میں دے۔ یا اللہ میرا اپنا گھر ہی نہیں، میں تیرا کہ میں بناؤں؟ فرمایا نہیں، اپنی گھر والی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ، بیابان میں چھوڑ، سنسان اور بیران میں چھوڑ، جتھے نہ کیلا، نہ سیب، نہ انار، نہ انگور، نہ امرود، نہ کھجور، کوئی شے نہیں، پانی بھی نہیں، میرا گھر بنا۔ تیرا گھر؟ فرمایا ہاں ہاں، اپنے پتر نو نال لے، خود مستری بن، بچے نو مزدور بنا۔ اس پتھر سے کھڑے ہو کے اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنایا، آج وہ غلاف وچ بند ہے، اس کا نام ذرا کی ہے؟ دسو، مقام ابراہیم۔ کی حکم ہے اتنے 2 نفل پڑھو، طواف پورا کرنے کے بعد 2 نفل پڑھو۔ کیوں؟ یہ مقام ہے، اس لیے اللہ کے خلیل نے اپنے مقدس اور مبارک پیر لا کے کھڑے ہو کے کی بنایا؟ اللہ کا گھر۔ اس پتھر سے پیر لا کے اللہ کا گھر بنایا ہوتا ہے، مقام ہے۔ اللہ کے گھر کا کی مقام ہوئے گا؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کے گھر کا کی مقام ہوئے گا؟ اللہ کے نبی کفار کو تنگ آ کے مدینے گئے، ہجرت کر کے، مسلمان، مظلوم، غریب، تنگ دست، کسی کا اپنا گھر ہے نہیں؟ دسو۔ اللہ نے فرمایا محبوب پہلے میرا گھر بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کی چوپڑی میں رہ لیا، ککھاں دی کلی میں رہ لیا، حکم دیتا کی بناؤ؟ نہیں اپنا بناؤ، کی بناؤ؟ اللہ کا گھر بناؤ۔ یا رسول اللہ، مال حاضر، صدیق اکبر حاضر۔ یہ نہیں فرمایا پہلے صدیق اکبر کا گھر بناؤ، فاروق اعظم کا گھر بناؤ، عثمان غنی کا گھر بناؤ، علی کا شیر خدا کا گھر بناؤ۔ فرمایا میں خود حصہ لوں گا۔ صحابہ فرماتے نے ایسی ایک ایک پتھر اٹھاتے سی، حضور 2 اٹھاتے سن، حضور 2 اٹھاتے سن، بن گیا اللہ کا گھر۔ توجہ ہے؟ عیسائی بادشاہ نے کی تھی تیاری کہ لوگ کرتے ہیں طواف بیت اللہ دا، میں بنانا خوبصورت گرجا، میں کرنا اعلان کہ طواف کرو ایتھے، نفل پڑھو ایتھے، نذرانے دیو ایتھے۔ تسی دسو سوائے بیت اللہ دے اور کسی جگہ دا طواف ہو سکتا ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتا۔ پہنچیا طاقتور ہاتھی، طاقتور فوج، خود مغرور اور فرعون بیت اللہ کے قریب پڑاؤ پایا۔
جڑا اتنا سفر کر کے ایسی اکیلی نہیں آ سکتا. کیوں رکیا؟ کہ سردار چابی بردار نے. سردار آقا علیہ السلام نے دادا جان عبد المطلب چابی بردار نے، سید نے، ہاشمی نے، قریشی نے، اصلی سید نے. اگر انہیں سٹینڈ لے لیا نا تو گل اوکھی ہو جڑی. میں پہلے سی آئی ڈی لے لوا. جدو انہوں چلے پتا کہ وادی محسن وچ عبد المطلب کے 200 اٹھ چل رہے. ہو سکیا بڑا مسئلہ قابو ہے، کرو انہوں قابو. 200 اٹھ کر لے قبضے وچ. سردار نو چلیا پتا کہ ابرا کدے آ رہے ہیں؟ بیت اللہ گران. بیت اللہ گران. سردار عبد المطلب گئے. ابرا تخت بیٹھا اتریا. کیوں اتریا؟ وہ دل میں سردار دا روب سی، سردار دی حیبت سی، سردار دا دبدبہ سی. کہتے ہیں انسان اپنی زبان میں چھپے، انسان زبان سے پردے چھپے. جدو بولتا ہے نا ادو پتہ لگ جاتا ہے ایک کتنے پانی چاہیے. عبد المطلب نے کہا میں سویا میرے اٹھ 200 تیرے قبضے جائے. انہوں نے کہا سردار جی خیر ہے، گل تسی کڑی کرنی سی تے کل تسی گل کر کڑی رہے ہو. میں تو سوچیا سی مینوں عبد المطلب بیت اللہ دا چابی بردار ہے، کہے گا تو اک اٹھائے گا میں تیری اک کٹ دیا گا، تو لت اگے کرے گا میں تیری لت وڈ دیا گا، تو ہاتھ کرے گا میں تیرا ہاتھ کٹ دیا گا. خبردار بیت اللہ دی چابی ساڈے کول ہے. جے دے تو کوشش کیتی نا میں تینوں ٹنڈو تارے دکھا دیا گا. تو اٹھو دی گل کرنا ہے. توجہ ہے. عبد المطلب نے کہا اٹھنے میرے بیت اللہ کہتا ہے، بیت اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہے. تو میرے اٹھ بہنتے بیت اللہ جانے اللہ جانے. حضور فرمایا میں اولاد آدم کا غیرت مند ہوں، میرا اللہ میرے تو بھی بڑا غیرت مند ہے. اللہ نے پھر اس جملے تے جوش آیا. پھر اللہ بندے اٹھائے پھر جاؤ مقابلہ کرو. تسی دسو اللہ نے کینوں اٹھایا؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. صحابی کہتے ہیں میرے ایمان لے آن کا سبب بھی یہ بنیا کہ اللہ ہولیاں ہولیاں ہلکیاں ہلکیاں چڑیاں نو اٹھایا. ایک کنکر انہاں دی چونچ وچ دتا، 2 انہاں دے پیراں وچ دتے تے طاقت اتنی دتی بھئی او کنکر اتو سٹدیاں سن تے ہاتھی سوار دا وجود چیرتی سی کنکری، پھر ہاتھی دا وجود چیرتی سی کنکری، پھر 6 فٹ زمین وچ گھس جاندی سی. میں کلاشن کوف یا ایٹم بم دی گولی جتنی طاقت نہیں دیکھی جتنی اس وچ دیکھی. جتنی کیوں انہیں اپنے گھر کی حفاظت کیوں کی تھی؟ حضور علیہ السلام کی تشریف لیان تو پہلے دا واقعہ ہے. کاش حضور دی دعا نہ ہوندی تے جڑے اج مسجداں گرا دیندے نا انہاں نال سلوک اللہ ابرا دا ہی کردا. اللہ انہاں نال سلوک ابرا دا ہی کردا. تسی کی جاندے ہو مسجد دی شان، مسجد دا مقام، مسجد دی عزت؟ یہ کی سمجھو کہ ذمہ دار ہے؟ یہ اللہ دا پاک گھر ہے. اتنے شیر خدا نماز پڑھن ننگ پیلا پہ جاتا ہے. تسی تو کسی کو ڈردے ہی نہیں، اتنے آ کے پیلے ہو جاتے ہو. پر میں تینوں نہیں پتا میں کہتے دربار کھڑا. ازی تو گپاں لانے نا سانو دے دے ادب دا لسان بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، یہ دربار نبی ہے. سفر کا ایک مسجد کا خادم، وہ پر مہمان آیا.
انہوں نے کہا یار میں بڑا سفر کر کے اس کا بسم اللہ دسترخوان بچھایا، جناب فروغ کھانا پانی روٹی رات پہ گئی، انہوں نے کہا نکل پہ یار بندہ بڑا چنگے اخلاق آ ہے، انہوں نے پیر نکلو تو کرنا رات مسیح میں کسی نے راڑ نہیں دینا، اس جگہ تو میں دیکھ بندہ میں رات گزار کے نکل جاؤں، اس جگہ نا پیر کوئی انتظام تیرا کر دینا، مسیح میں تینوں نہیں رہنا ہے، وہ جگہ یار تیری مرضی، اخلاق ویسے تیرے اچھے نے لیکن میں تیرے نال غصے نال بولتا نہیں، وہ پیر نکل گیا، اس انتظام بھی ادا کیتا، اس نے کہا یار آپ بندے رہے مینوں پیر کٹ چھڑے، وہ پرانیاں مسجداں، وہ پرانیاں کھڑکیاں، وہ پرانے دروازے، رونق میلے نہیں سی، وہ نمازی پکے سن، مسجداں کچیاں سن، رستے کچے سن، مسافر پکے سن، تسی پکیاں چ آ گئے ہو، بلکہ پکیاں چ آ گئے ہو، یہ پکے بن گئے، تسی کچے ہو گئے ہو، تسی کچے، ساڈا ایمان کچے دھاگے تو بھی کچا ہو گیا، کچا بہت کچا، انہیں باری جو میں کیا کہ او اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ذکر کر رہے ہیں، اور کڑیاں روشن، بجلی بہ رہی، اس میں بجلی بھی نہیں تھی، بلب بھی نہیں تھی، ٹیوب بھی نہیں تھی، کڑیاں روشن، چھت روشن، کمرہ روشن، اس کو یار بندہ تو بڑا کمال ہے، انہیں رات پیر کٹی، فجر کی نماز میں کھلیا دروازہ، نمازی آ گئے، انہیں نماز پڑھی، انہوں نے کہا یار سچی دس میں راتی کیوں کٹے تھی، اسے کہا میں کرنا سی اللہ کا ذکر، تو میں نے ڈسٹرب کرتا، تینوں مسجد کے شان کا پتہ ہی نہیں، اسے کہا چلو یار اب میں نا راتی بارے جو بیٹھے ہے تو اللہ ہو اللہ ہو کرتا تھی، اب کڑیاں چمکدیاں تھی، اسے کہا اللہ کے ذکر کی نورانیت ہے، اللہ کے ذکر کی نورانیت ہے، اسے کہا یہ کیسی نورانیت اور روحانیت ہے، اسے کہا یار اس گل نو ران دے، اسے کہا نہیں ران ہے، تو میں نے سچی سچی دس، انہیں اپنی ٹوپی لا کر وہ دے سر تے رکھ دی، اسے کہا جا بازار، وہ بازار گیا، ان کو کھوتا دسے، کو خنزیر دسے، کو رچ دسے، کو بلا، کو کتا، وہ ساڑھا ٹوپی لا، اس ٹوپی لا کے انہوں نے کہا میرے لئے دعا مانگ، اسے کہا تیرے لئے دعا مانگنا، اللہ پاک تینوں انسان بنا دے، اللہ تینوں انسان، اسے کہا سبحان اللہ دعا بھی دیتی ہو بھی ادھوری، تو میرے وجہ دعا مانگ اللہ میں نے مسلمان بنا دے، تو دعا مانگ اللہ میں نے مکان دے وے، تو دعا مانگ اللہ میں نے دکان دے وے، تو دعا مانگ اللہ میں نے کاروبار دے وے، کہتا ہے اللہ تینوں انسان بنا دے، اللہ تینوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت والا مسلمان ہونا تے دور دی گل ہے، انسان تے بنو، انسان تے بنو، اللہ کی کہہ رہے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہاں دے دل نے قرآن سمجھتے کوئی نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہاں دیاں اکھاں نے حق دیکھ دیاں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہاں دے کان نے حق سن دے، حق سن دے، یا اللہ اے کون ہے کسی پارٹی کی گل نہیں، ایک کسی فرقے کی گل نہیں، ایک کسی جماعت کی گل نہیں، یہ اللہ کی گل ہے، ایک کسی فرقے کا اعلان نہیں، کسی پارٹی کا اعلان نہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے، اولئک کالانعام، ایک ڈنگر نہیں، ایک قبلہ نہیں، ایک کعبے نہیں،
اللہ کے گھر کا خادم ہونا کتنا بڑا فخر ہے. صدر ہاؤس تک ہوگا نا جھاڑو دینا تھا, جھاڑو دینا, میں صدر ہاؤس رہنا, گورنر ہاؤس, میں گورنر ہاؤس رہنا. مسجد کے خادم کو تو معمولی سمجھنا ہے, اللہ دے کاغذات پتہ نہیں دی کتنی حیثیت ہے. اصل فخر دی چیز تے مسجد ہے. میری پہچان مسجد, میری جان مسجد, میرا ایمان مسجد. میں اللہ کو دکھڑا سناؤ ہوئے تاں مسجد, میں نماز پڑھنی ہوئے تاں مسجد, میں اپنی پریشانی دسنی ہوئے تاں مسجد, میں دعا منگنی ہوئے تاں مسجد, میں معافی منگنی ہوئے تاں مسجد, اور میں اللہ دے سامنے آہوازاری کرنی ہوئے تاں بولو پھر بھی مسجد. مسجد تو علاوہ تو میں نے چاہا ہی نہیں, میں نے چاہا ہی نہیں. اس مسجد امیر اس ماحول اور معاشرے کے اندر سوتے ہوئے نہ بنو, سو نہ جاؤ, غافل نہ بنو. غافل جو دم غافل سو دم, بولو سو دم. انا کہتے سے ربٹن کر نہیں قدہم آزم لو ڈگرہ توی بیڑے نہیں اولا اس واسطے کوشش کرو کوئی یہ جب کام ہوئے اس سے آواز کٹھی کرو. یہ اللہ کا گھر ہے, میں اللہ کا نوکر ہوں. میں نے کی جانا صدر سے نوکر ہوں, میں کی جانا وزیر سے نوکر ہوں, چودھری کا نوکر اپنے گھر ہوئے گا. میں اللہ کا نوکر ہوں, میں اللہ کا نوکر ہوں. جدو بھی بڑے بھی نوکری کی ہے, چھوٹیاں دی نوکری سے مزہ ہی نہیں آیا. یہ اللہ دی نوکری ہے. شیر پڑھا کوئی اپیل بھی کرنی. اچھا تھوڑے سامنے ڈھیر ساری اپیلاں کرنے سمجھے میرے مہمان نے. یہ تسی جو حصہ پڑھنا نا سب میں نبوت واسطے پڑھنا انشاءاللہ. اللہ پاک تھوڑے تے راضی ہوئے گا, اللہ تھوڑے جزائے خیر عطا فرمائے گا. اشیاء سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. ایک چھٹی سبحان اللہ. مولانا صاحب لاہور جا کے نہیں کہیں گے وہ مولوی ممتاز پیچھے گیا تھی میں, چلو جمعہ کچھ میں پڑھایا کچھ اس پڑھایا, پر انہوں سبحان اللہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. سبحان اللہ مل کے کو لوگ نہ لگو. اشیاء سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے دلا زدہ کبھی ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر, پر تیری رحمت نے, پر تیری رحمت نے, پر تیری رحمت نے گواہ